السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان اس وقت شدید ترین سیاسی بحران سے گزر رہا ہے۔ بظاہر سیاسی بحران نہیں ہے، معاشی بحران ہے، لیکن ایسے حالات پیدا کر دیے جا رہے ہیں جس سے سیاسی بحران اس قدر بڑھ رہا ہے کہ جی اس کا اثر یقیناً معاشی بحران پہ بھی آئے گا۔ اور سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے وزیر آباد میں یا اس لانگ مارچ میں جہاں فائرنگ ہوئی ہے، اب اس کے اوپر اگر آپ سوشل میڈیا میں جائیں تو ایک مقابلہ ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب یہ قاتلانہ حملہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگوں کی فائرنگ تھی، دھکا لگا تو ہوائی فائرنگ ادھر ادھر ہو گئی، کوئی کہتا ہے عمران خان کو 4 گولیاں لگی ہیں، کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب بلٹ پروف ٹریک پہ تھے، نیچے ان کی ٹانگ تھی تو ٹانگ میں گولی کیسے لگ گئی، اور پھر بہت سارے سوالات کہ وہ چلتے ہوئے کیسے گئے۔ تو بلٹ لگنے کے بعد یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو گرفتار ہوا تھا بندہ، اس کا بیان سامنے آ گیا اور وہ اس نے واضح طور پر ایک بیان دیا ہے۔ اگر یہ حقیقت میں یہی قاتل ہے یا یہی قاتل کہہ رہا ہوں یہی وہ شخص ہے جس نے فائرنگ کی تھی، تو پھر اس کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جی عمران خان قوم کو ورغلا رہے ہیں، ان کو بہکا رہے ہیں اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو چنانچہ میں ان کو مارنا چاہتا تھا۔ یہ اسٹیٹمنٹ اس نے دے دیا، اس کا کسی سیاسی جماعت سے بظاہر تعلق نہیں ہے، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، تو وہ اب اس کی کھوج جاری ہے۔ اور جو شخص آن دا اسپاٹ تھا جب اس کی فائرنگ ہوئی، وہ اس کے اوپر گرا یا اس کے ساتھ اس نے روکا یا اس کی وجہ سے فائر ادھر ادھر ہوا، تو اس کا کہنا تھا کہ ایک گولی اوپر گئی ہے، لیکن اب یہاں 3-4 گولیوں کی بات آ رہی ہے۔ 12 سب سے پہلے تو جن کو بھی گولی لگی یا جو زخمی ہوئے انکلوڈنگ عمران خان، یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے، بہت برا عمل ہے، بہت غلط عمل ہے۔ اور اس سلسلے میں جس شخص نے بھی یہ فائرنگ کی ہے، چاہے وہ ہوائی فائرنگ ہو، چاہے وہ ٹارگیٹڈ فائرنگ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی فائرنگ ہو، اس شخص کو سزا ملنی چاہیے اور یقیناً ایک اہم انکوائری ہونی چاہیے جس سے اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس فائرنگ کی بنیاد پر اب جو پیچھے چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ مثلاً کہ جناب پشاور میں جو ہے وہ آپ کے آرمی آپ کے ہاؤس کے سامنے جو ٹینک ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر ایک شخص جو ہے اس کو مار رہا ہے، وہاں نعرے بازی کر رہے ہیں لوگ، چند 100 لوگ آ کر وہاں پر اپنا غصہ اتار رہے ہیں اور ٹینک پہ اتار رہے ہیں اور مغلظات بک رہے ہیں۔ یہ پوری قوم کسی صورت برداشت نہیں کرے گی۔ جو مجرم ہے، جس نے جرم کیا ہے، اور یہ واقعی اگر یہ گولی جان بوجھ کے چلائی گئی ہے تو اس شخص کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے جیسا کہ کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں اور اس نے ہوائی فائرنگ کرنے کی کوشش کی یا اور بھگدڑ مچی یا ہاتھا پائی ہوئی، اس کی وجہ سے یہ گولی کہیں بھی گئی، وہ شخص گرفتار ہو چکا ہے، اس سے انکوائری ہو اور اس جو بھی اس میں ملوث ہو اس کو سزا دیجیے۔ لیکن یہ کہیں بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں آپ پاکستان کی افواج کے اوپر حملہ کریں یا ان سمبل کے اوپر حملہ کریں جو پاکستانی قوم کا دل ہے۔ یہ بہت خطرناک عمل کیا ہے پشاور میں اور کے پی کے میں، اور یہ کسی بھی صورت میں پاکستانی قوم برداشت نہیں کرے گی۔ پاکستانی قوم 22 کروڑ عوام پاکستان کے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رہنا چاہیے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آج اشارہ کر دے فوج تو اس کو چاہنے والے پتہ نہیں کتنے کروڑوں لوگ گھروں سے نکل آئیں گے۔ یاد رکھیں، جو بھی یہ حرکت کروا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پاک فوج نے اشارہ کر دیا کہ یہ ان مغلظانوں کو کاؤنٹر کیا جائے یا فوج خود
اپنا ایک صوبیدار ڈپیوٹ کر دے تو یہ سب کے سب کی بھگدڑ مچ جائے گی. لیکن اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ اگر فوج صرف ایک کنڈیم کر دے اس حرکت کو اور ان لوگوں کے اوپر ایک لفظ کہہ دے تو 22 کروڑ عوام گھروں سے ایسے نکلیں گے جیسے چونٹیاں نکلتی ہیں جیسے, اور اس طرح چھا جائیں گی پاکستان میں جو یہ دھمکی دے رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیے, ابھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے, ایک بندہ پکڑا گیا ہے, اس نے اپنے آپ کو شو کر دیا ہے, عمران خان صاحب کا بیان سامنے آ گیا کہ جناب 3 شخصیات کے ذمہ دار ہیں. یار یہ 3 شخصیات اگر انٹرسٹڈ ہوتے آپ کو مارنے کے لیے تو گولی پھر ایسے جگہ پہ لگتی آپ کو جس سے آپ بچ جاتے. سوال سوچیں آپ ذرا, کس طرح آپ اپنی اہم ترین اداروں کے آفیسرز کو چھوڑتے نہیں ہیں, کبھی لاہور والے کو, کبھی مرکز والے کو, کیونکہ آپ نے سپہ سالار کو نہیں چھوڑا, آپ نے ڈی جی آئی کو نہیں چھوڑا, تو پھر آپ ایک بہترین باصلاحیت بہترین آفیسر جنرل فیصل جو کہ اس وقت ڈی جی سی ہیں اور جن کی بہت بھاری ذمہ داری ہے انٹرنل سیکیورٹی کی, آپ اس پر انگلی رکھ رہے ہیں. اور آپ انگلی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آپ کے ناپاک عزائم ہیں. اس سے پہلے بھی جب اعظم سواتی کا ہوا تو آپ نے ان 2 محترم شخصیات پہ, ایک بریگیڈیئر پہ اور ایک جنرل پہ, آپ نے بلا سوچے سمجھے الزام لگا دیا. کیا اعظم سواتی نے بتایا یہ آئے تھے؟ کیا اعظم سواتی کے پاس کوئی پروف ثبوت ہے کہ ان کی انسٹرکشن ہوئی تھی؟ یہاں تو ایک پولیس والا کافی تھا اعظم سواتی کے لیے. اتنی بڑی شخصیت, اتنے بہترین آفیسرز کو آپ انوالو کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے مقاصد ہیں. آپ نے ڈی جی آئی پہ حملہ کیا, پہلے آپ نے چیف آف آرمی سٹاف پہ حملہ کیا, آپ نے پوری فوج پہ حملہ کیا, آپ نے سیکٹر کمانڈر لاہور پہ حملہ کیا, آپ نے پھر آپ نے سیکٹر کمانڈر دوسری جگہوں کے لوگوں پہ حملہ کیا, پھر آپ نے اب جو ہے وہ اسلام آباد کے بریگیڈیئر اور ڈی جی سی پہ آپ حملہ کر رہے ہیں. آپ کا ایک پلان ہے, اس پلان کو آپ, تو اعظم سواتی کے حوالے سے کھل کے سامنے چیزیں آ گئی. تو اب آپ کے پاس بہترین موقع تھا کہ آپ یعنی عسکری قیادت اور اس حکومت وقت مل کر آپ کے ٹانگ میں گولی مار رہی ہے. شرم آنی چاہیے. کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں آپ, کس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. آپ کا ایک اچھے پولیٹیشین کی حیثیت سے, ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے, سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے, ایک پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے آپ کا یہ بیان ہوتا کہ اس واقعے کی انکوائری کی جائے. چلیں حکومتی انکوائری آپ ایکسیپٹ نہیں کریں, چلیں جوڈیشل انکوائری کی جائے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے, ختم ہو گئی بات. لیکن آپ تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نام لے کے. یہاں پر نارتھ میں برف گری تو ذمہ دار وہ, ساؤتھ میں زلزلہ آ گیا تو ذمہ دار وہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ٹارگٹ ہے, آپ نے اس کو جوڑنا ہے اور آپ نے جوڑا ہے. یہ اچھی حرکت نہیں ہوئی, یہ اچھی عادت نہیں ہے. دیکھیں احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی, پیٹ میں گولی لگی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ یہ عوامی ری ایکشن ہے. اس وقت جو قاتل, اس وقت جو فائرنگ کرنے والا بندہ پکڑا گیا ہے, اس کا اسٹیٹمنٹ تو یہ ہے کہ میں تو آپ کے یعنی عمران خان صاحب کے قوم کو گمراہ کرنے کے اوپر میں نے فائرنگ کی ہے. اس کے باوجود آپ کو کہیں سے یہ آواز نہیں آ رہی ہے کہ یہ عوامی رد عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ ذمہ دار ہیں, آپ کی طرح نہیں ہے کہ ایک دم آپ ایسے سنگین الزامات لگا دیں. تو یہ 2 واقعہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. حکومت وقت کو اور پاکستان کی ریاست کو اب بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا شرارت ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پری پلان ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پلان ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا آدمی تھا, لوگ کہہ رہے تھے ہوائی فائرنگ ہوئی تھی, لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے ٹانگ میں گولی کیسے لگ گئی, جبکہ ٹانگ تو نیچی تھی اور اتنا اونچا حصہ ہے اس بلٹ پروف آپ کے اس بس کا, اور وہاں سے تو گولی آر پار ہو نہیں سکتی, تو کیسے لگ گئی ٹانگ میں؟ اور آپ علاج بھی شوکت خانم میں جا کے کرا رہے ہیں.
مثلا آپ ایک جنرل ہاسپٹل جائیں تو وہاں حقائق پتہ چلے کہ واقعی آپ کو گولی کتنی لگی، پھر آپ کے چاہنے والے ٹی وی والے کوئی 4 گولی لگا رہا ہے، کوئی 5 گولی لگا رہا ہے، کوئی سینے پہ لگا رہا ہے. یعنی ملک میں آپ ایک ارتعاش پیدا کر رہے ہیں، ایک آپ جو ہیں فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب کو افسوس ہے اگر یہ واقعہ فائرنگ کا ہے اور یہ دانستہ طور پر ایک شخص نے آپ پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی ہے تو سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر ایسے ہی جس کے اوپر خود وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میرا ٹارگٹ کیا تھا، آپ اس چیز کو اٹھا کر پاکستان کے سب سے اہم ترین ادارے کے اوپر سوال اٹھائیں گے، ان پر سنگین الزامات لگائیں گے اور حکومت وقت کے 2 اہم آدمی شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ پہ لگائیں گے، تو لوگ بے وقوف نہیں ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب ایک آپ کی پری پلان تھا کہ اس ایشو کو اٹھا کے ڈال دیا جائے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فیس سیونگ چاہیے تھی، کیونکہ آپ 6000 کا جلسہ ادھر سے ادھر گھما رہے ہیں، روزانہ گھماتے ہیں، صبح اٹھاتے ہیں، شام کو بند کر دیتے ہیں، حکومت آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں، آپ خواتین کو موبلائز کر رہے ہیں، لوگ پھر بھی نہیں نکل رہے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. اس کے علاوہ عدالتوں نے آپ کا ساتھ اب چھوڑ دیا ہے، لاڈلا پن ختم ہو گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ آزاد ہو گیا ہے، سپریم کورٹ میں اب وہ بات نہیں رہی ہے، اور آرمی نے سیاست میں آنے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے. آپ کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں. تو اب یہ جو گھما رہے ہیں آپ ہیں، جس میں یہ خطرہ تھا کہ 2-4 دن بعد لوگ آنا بند کر دیں گے کیونکہ تھک جائیں گے، تو آپ کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیس سیونگ کے لیے کرایا گیا ہے. میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایسا ہوتا رہا ہے دنیا میں. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ عمل جو بھی ہے کنڈیم کرنا چاہیے جس کو بھی، اور سب نے کیا ہے. لیکن جس طریقے سے آپ کے کارکنوں نے KPK میں کیا ہے، وہ تو چلیں کارکن ہو کر اتنی غلط حرکت کی ہے جس کا ریئیکشن عوامی آ سکتا ہے. یہ بتا دوں میں، یہ 200-400 لوگ جو جذباتی نکلے ہیں نا، ان کے لیے عوام جب نکلے گی تو یہ 400 لوگوں کو گھر کا راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ عوام اپنے ملک سے، اپنے دین سے، اپنے اہم ترین ادارے سیکیورٹی فورسز آرمی سے بے پناہ محبت کرتی، یاد رکھیے گا. تو چنانچہ اور پھر جب آپ جیسی شخصیت جو کہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اس قسم کے واقعات کے اوپر ڈائریکٹ آپ وزیر اعظم، رانا ثناء اللہ اور ایک اہم ترین ادارے کے بہترین آفیسرز کے اوپر آپ سنگین الزام لگا رہے ہیں، آپ اعظم سواتی کے حوالے سے بھی آپ لگا، اس کا مطلب ہے آپ کا ٹارگٹ ہے. الیکشن کے حوالے سے آپ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر لگاتے ہیں. لاہور کا الیکشن ہوا تو سیکٹر کمانڈر پہ لگا دیا. اب آپ کو ایک نئی نام ملا ہے اور دیا گیا ہوگا کہ ان پر ہٹ کرو، لیکن آپ کے اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، دشمن لوگوں کو مذاق اڑانے کا بہت موقع ملے گا. فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، حقائق حکومت کو چاہیے کہ سامنے لا کر دکھا دے، کیونکہ عمران خان بہت دفعہ جھوٹ اور مغالطات اور منافقت اور اس طرح کے سنگین الزامات پر ایکسپوز ہو چکے ہیں. اس واقعے کو بھی حکومت کا فرض ہے کہ حقائق سامنے لا کر عوام کو دے اور اس کا سد باب کرے جو KPK میں ہوا ہے. اور دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.